اب جو چیز آگے لا رہا ہوں، جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی پیش کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ آیت توسل ہے، صریحاً آیت توسل ہے۔ اب بڑی اہم چیز توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ حکم فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی خدمت میں آ جائیں، اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی۔ اب وہی نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا توسل یعنی وسیلہ صرف عمل صالح کے ساتھ خاص ہے یا ذات مصطفیٰ کا حصہ؟ اب استغفار عمل صالح ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ عمل صالح ہے۔ اگر استغفار عمل صالح خود وسیلہ کے لیے کافی ہوتا تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کو کہا، اور بعد ازاں امت کو یہ پھر اس کی تعلیم کا تسلسل ہوا، جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ رب العزت فرماتے کہ تم اگر ظلم کر بیٹھے ہو اور مجھ سے معافی چاہتے ہو تو گھر میں مصلی بچھا لو اور وہاں نفل پڑھ کے مجھ سے معافی مانگو، یا میرے گھر آ جاؤ۔ اللہ کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ مسجد۔ حکم ہوتا کہ میرے گھر آ جاؤ، کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو۔ میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر محض عمل صالح سے توسل، اس کو اگر توسل کو عمل صالح پر محصور کیا جائے اور توسل ذات نبی کے ساتھ نہ ہو تو سوال وارد ہوگا جس کا جواب روئے زمین کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے چونکہ استغفار کرنا عمل صالح ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے معافی مانگو، اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جس میں اللہ پاک نے فرمایا اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ کا، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ معافی مانگنے کے لیے در مصطفیٰ کیوں ضروری قرار دیا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگیں تو اللہ نہیں سنتا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگیں تو اللہ، اس نے تو فرمایا کہ میں تو سمیع الدعا ہوں، جہاں پکارو اللہ سننے والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو شاہ رگ کے قریب رب، معافی اس سے مانگنی، معافی عطا اس نے کرنی، بندہ خدا کا اور خدا بندے کا، معافی مانگنے والا گناہگار اللہ کا بندہ، توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا بندے کا رب، معاملہ سیدھا ہے۔ تو وہ براہ راست کیوں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنی ہے تو در مصطفیٰ پہ جاؤ؟ در مصطفیٰ پہ بھیجنا اس امر کو مؤکد کرتا ہے کہ اے امت محمدی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ کبھی نہ بھولنا، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ناگزیر ہے۔ جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگیں۔ تو جاؤ کا توسل ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اس سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ جب حضور کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت اب اجابت دعا کے لیے، معافی دینے کے لیے اب مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھیں گے کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں بھی آ گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر معافی بھی مانگ لی، اب میں آپ کو تک رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں، اسے معاف کروں یا نہ کروں؟ اسے معاف کیا جائے
یا نیا کیا جائے محبوب آپ کا ارادہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو لفظ فرمایا ثم بعدیت کے لیے ہے کہ جب مجھ سے آپ کی خدمت میں آ جائیں پھر مجھ سے معافی مانگ لیں اور پھر رسول سفارش کر دے. یہ جو پھر رسول سفارش کر دے اس میں توقف ہے. معافی مانگنے کے بعد اب رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، محبوب اب آپ کا منشا کیا ہے، اسے معاف کر دیا جائے یا دھکے دے کر نکال دیا جائے. فاستغفر لهم الرسول الفاء للتعقیب. اب معافی مانگنے کے بعد اب اللہ رسول کو دیکھتا ہے کہ محبوب کے لب ہلے یا نہ ہلے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب اس کی معافی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. استغفر لهم الرسول، اگر رسول بھی اس کی سفارش کر دے اور ایک بول دے کہ باری تعالیٰ جانے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے. اگر ایک بول میرا مصطفیٰ بول دے کہ اسے معاف کر دے، لواجد اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ معافی دوں گا ہی دوں گا. لواجد اللہ. پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پالو گے اور رحمت کرنے والا بھی پالو گے. اب دو آیتوں کا ذرا موازنہ کراتا ہوں یہاں آپ کو. سورہ نصر کو پڑھیے ذرا. سورہ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب اس سورہ نصر پہ غور کیجئے. فرمایا کہ پھر اللہ کی حمد کرو. اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا ذکر نہیں. آقا کی بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجنے کا ذکر. یہاں مقام بغیر توسل کے ہے. دعا دونوں طریق سے ہوتی ہے. دعا بالتوسل بھی ہے، دعا بدون التوسل بھی ہے. اللہ دونوں صورتوں میں سنتا ہے. اللہ رب العزت توسل کا محتاج نہیں ہے، توسل کا محتاج نہیں ہے. مگر فرق دیکھنا ہے کہ دعا اگر وسیلے کے بغیر ہو تو اس کا اثر کیا ہے، اور دعا آقا کے وسیلے سے ہو تو اثر کیا. دونوں کا فرق دیکھنا ہے. اب دو آیتوں کا موازنہ کر لیں. سورہ نصر میں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے مگر جاؤ کا نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کا توسل اور حضور کی شفاعت نہیں. فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں، واستغفر، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں. اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے فقط اپنی صفت بیان کی ہے مبالغے کے ساتھ کہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اب اس کی جو توبہ اس نے کر لی کب قبول کرے گا؟ ابھی کرے گا، انتظار کروائے گا، وقفے کے بعد کرے گا، سال کے بعد کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد ہوئی. وہ جو فرعون کو غرق کیا گیا دریائے نیل میں، اس کی دعا 40 سال قبل ہوئی تھی. تو وہ مالک ہے. یہاں اللہ سے معافی مانگی ڈائریکٹلی اور اس نے فرمایا انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہہ کر اس نے چھوڑ دیا. آگے گارنٹی نہیں دی کہ تیری قبول ہوگی، بولیے، یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ہفتے، عشرے، مہینے، 2 مہینے میں ہو جائے گی، ابھی ہوگی، کل کو ہوگی، سال میں ہوگی، 10 سال میں ہوگی. وہ مالک ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں. تو براہ راست اللہ سے معافی مانگنے کا نتیجہ ہوا انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. میں نے قرآن پیش کر دیا. اب سورہ نساء کی طرف آ جائیے. وہاں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگی، براہ راست استغفار کیا، جس کا جواب آیا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بس آگے سائل اور تائب تک رہا ہے کہ کچھ آگے بھی ارشاد ہوگا. اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر آگے کیا؟ آگے خاموشی. اور اب ادھر بھی استغفار ہے.
इधर वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम। अब सुनिए उस मुकाम पर जो तौबा और माफी मांगने के लिए जाने वाला है वो बहुत जुल्म करके नहीं जा रहा। सूरह नस्र में वो जुल्म करके नहीं जा रहा, वो सिर्फ मुकाम तशक्कुर पे जा रहा है। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की हम्द कर, तस्बीह कर और माफी मांग। उसमें वो जुल्म करके नहीं आया। सूरह नस्र में किसी शख्स के जुल्म करने का बयान नहीं, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब का बयान नहीं, जानों पर जुल्म किए बगैर अल्लाह से माफी मांग रहा है। और बड़े गुनाह के बगैर माफी मांगने पर माफी देने की गारंटी नहीं दी। बड़ा गुनाह किए बगैर अल्लाह से बराह रास्त माफी मांगने पर माफ कर देने की गारंटी नहीं दी। फरमा दिया अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बस कब करेगा वो बालिग है। और अब यहां सूरह निसा में जो शख्स माफी मांगने आ रहा है वो अपनी जानों पर जुल्म करके आ रहा है, और वहां जान पे जुल्म करके नहीं आ रहा था। माफ करने का केस उसमें बड़ा इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, कोई हिंड्रेंस नहीं थी, रुकावट न थी। यहां हिंड्रेंस है, रुकावट है, कॉम्प्लिकेशन है। क्यों? वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जानों पर जुल्म करके आए हैं, अल्लाह की नाफरमानी करके आए हैं। अब यहां केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो जुल्म करके आया है, मगर अब यहां माफी मांगने का तरीका बदल गया। वहां स्टेट में घर के मुसल्ले पे माफी मांगी थी, काबतुल्लाह में माफी मांगी थी, अल्लाह के हुजूर जहां था माफी मांगी थी, बारी ताला माफ कर दे। जवाब आया मैं बहुत तौबा कबूल करने वाला हूं, बस आगे कोई कमेंट नहीं। यहां फरमाया अपनी जानों पे जुल्म करने वाले अगर माफी चाहते हो तो जाऊ का अब एक दूसरा तरीका सिखाया। हुजूर की बारगाह, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और हुजूर को वसीला बना लो, बारगाह मुस्तफा में आओ और हुजूर की बारगाह में हाजिरी देकर अब मुझसे माफी मांगो। दो मुकामात में फर्क ये हुआ, वहां आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दिए बगैर और आका की बारगाह को वसीला बनाए बगैर डायरेक्टली अल्लाह से माफी मांगी थी। जवाब आया था इन्नहू काना तव्वाबा। अब यहां जानों पर जुल्म करके आ रहा है, ज्यादा ग्रीवियस और सेंगुइन जुर्म करके आ रहा है, मुजरिम है, मगर तरीका बदल गया कि जाऊ का मुस्तफा की बारगाह में आ गया और बारगाह मुस्तफा को वसीला बना दिया। वसीला बना के फस्तगफिरुल्लाह, हुजूर की बारगाह की हाजिरी देकर अब रब को पुकार रहा है, मौला इस बारगाह में आ गया हूं, मुझे माफ कर दे। और माफी के बाद फिर आका अलैहिस्सलाम ने सिफारिश कर दी, हाँ बारी ताला मैं सिफारिश करता हूं, इसको जाने दे, छोड़ दे, माफ कर दे। तो गोया तवस्सुल भी हो गया, तशफ़्फ़ु भी हो गया, वसीला भी हो गया, शफात भी हो गई। अब यहां माफी मांगने पर हुजूर का वसीला और शफात दो चीजें ऐड हो गई। अब फर्क देखिए, वहां न वसीला ऐड हुआ था न शफात ऐड हुई थी, तो रब का जवाब आया था हाँ अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बस। यहां बड़ा गुनाहगार आया, हुजूर का वसीला हो गया, बारगाह की हाजिरी का, हुजूर की शफात हो गई। अब यहां का जवाब सुनिए, अब दोनों आयतों के लफ्ज सामने रखिए। वहां लफ्ज था इन्नहू कान तव्वाबा, अल्लाह तो बहुत तौबा कबूल करने वाला। जब हुजूर की शफात और वसीला हो गया, यहां जवाब आया लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अगर मुस्तफा के वसीले से और मुस्तफा की शफात से तुम्हारी माफी आ जाए तो यकीनन तुम मुझे पा लोगे, तौबा कबूल करता हुआ, रहमत की बारिश करता हुआ। यानी तुम मेरी तौबा की कबूलियत को पालोगे। लवजदुल्लाह, तुम यही जाली मुस्तफा से अभी हटे नहीं होगे। जाऊ का मुस्तफा की बारगाह में आए हो और आके माफी मांगी है और मुस्तफा ने शफात कर दी है, अभी मेरे आका की सब्ज हरी जालियों के सामने खड़े हो, माफी मांगकर। अंदर से मुस्तफा ने सिफारिश कर दी है, मौला माफ कर, तुम अभी मेरी महबूब की जाली से हटे नहीं, बाबे जिब्रील से बाहर निकले नहीं, अभी तुम मुड़े नहीं, खड़े हो और
بڑے جواب آ گیا، لوجد اللہ، بندے قدم نہ اٹھا، تم نے پا لیا خدا کو، خدا کی بخشش اور رحمت کو پا لیا۔ تو ارے اللہ پاک بات سمجھنے والی یہ ہے، یاد رکھ لیں، توسل کے عقیدہ کا ہم آقا علیہ السلام کے اور اولیاء اور صالحین کے توسل پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس عقیدہ توسل کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا کی جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا، یہ معنی نہیں ہے، اور نہ کسی کا عقیدہ ہے۔ اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ اللہ کا دعا قبول کرنا وسیلے کا محتاج نہیں، وہ وسیلے سے بھی قبول کرتا ہے، وسیلے کے بغیر بھی قبول کرتا ہے۔ اس کی قبولیت دعا توسل کی حاجت مند نہیں، حاجت وسیلے کی اللہ کو نہیں، حاجت وسیلے کی گناہگار کو ہے۔